بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو حسان کی طرف سے آپ تمام دوست احباب کو تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو مسواک کی برکت کا ایک عجیب واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو شاید ہی آپ نے پہلے سنا ہو۔ یہ بات تو حقیقت ہے کہ نبی کی سنت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو چھوڑو گے تو برباد ہو جاؤ گے، اور اگر اپناؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں 9ویں صدی ہجری کے، جن کا نام احمد بن ابراہیم دمشقی الدمیاطی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی کتاب ہے مشارع الاشواق الی مسارع العشاق۔ اس میں اس مسواک کی سنت کی عجیب برکت لکھی ہے۔ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے فوجی ایک جگہ کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے۔ اب وہ لڑ رہے ہیں مگر ان کو فتح اور کامیابی نصیب نہیں ہو رہی۔ ہر قسم کی جنگی چالیں اور طاقت کو بھی آزما لیا، ہر کوشش انہوں نے کر لی۔ میں آپ کی خدمت میں اس واقعے کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، مگر واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے اپنی کتاب میں، لیکن بعین ہی وہ الفاظ نہیں ہوں گے جو کتاب میں موجود ہیں۔ خیر، اب لشکر کا جو امیر تھا اس نے سب کو اکٹھا کیا کہ ہمارے پاس مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بہترین تربیت یافتہ فوج ہمارے پاس ہے، بڑے بڑے سپہ سالار ہمارے پاس ہیں، فوجی جرنیل ہمارے پاس ہیں، کئی سال کا فوجی تجربہ بھی ہمارے پاس ہے، ہر قسم کے بہترین ہتھیار ہمارے پاس ہیں، مضبوط کارکنان بھی ہمارے پاس ہیں، مگر اس کے باوجود ہمیں کوئی فتح نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ یقیناً ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹ رہی ہے، جس کی نحوست یہ ہے کہ آسمان سے اللہ کی نصرت اتر نہیں رہی۔ غور کرو اس جنگی مصروفیات میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت ہم سے رہ گئی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ اب یہ سن کر ساری فوج سر جوڑ کر بیٹھ گئی کہ کون سی ایسی سنت ہم سے چھوٹ گئی ہے قربان جاؤں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جنگ کی ان ساری مصروفیات کی وجہ سے ہم سے ایک سنت رہ گئی ہے، وہ ہے مسواک، جس کو ہم نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ جلدی جلدی ہم تیاری کریں، سامنے فوج کھڑی ہے، کہیں حملہ نہ ہو جائے اور نماز سے جلدی فارغ ہو جائیں۔ اب جب یہ اعلان ہوا کہ سب فوجی مسواک کریں تو سب کے سب درختوں پر بل پڑے، درختوں کی جڑیں کاٹنی شروع کر دی، ٹہنیاں کاٹنی شروع کر دی اور مسواک کرنا شروع کر دی۔ اب دور مخالفین کی فوج بیٹھی ہوئی تھی تو وہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے کہ بھائی پہلے تو یہ لوگ تلواروں سے لڑتے تھے، اب لگتا یہ ہے کہ یہ لوگ دانت تیز کر رہے ہیں، ہمیں زندہ کھانا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ دیو آمد، دیو آمد، دیو آمد، اور لوگوں کو یہ کہا کہ بھاگو، یہ تو بھائی کوئی جنات ہیں، یہ لوگ تلوار سے نہیں اب ہمیں اپنے دانتوں سے کچا کھانے آ رہے ہیں۔ تو جو جنگ تلوار سے نہیں جیتی جا رہی تھی، اللہ تعالی نے مسواک کی سنت کی برکت سے بغیر ہتھیار کے جنگ میں فتح دلوا دی۔ کتنے ہم میں سے لوگ ہوں گے جو نماز کے لیے مسواک استعمال کرتے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں اس مسواک کو ہر نماز کے لیے لازم کر دیتا۔ اس مسواک کے علماء نے 70 فائدے بتائے ہیں، اور سب سے کم درجہ کا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، اور افیون کے 70 نقصان بتائے ہیں، جس کا سب سے کم نقصان یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ 25 درجے زیادہ ثواب رکھتی ہے وہ نماز جو مسواک کے ساتھ پڑھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جو کام کیا، دانتوں میں طاقت نہیں تھی، منہ مبارک میں طاقت نہیں تھی، بی بی عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ، آپ ہم سب کی ماں، کائنات کی ماں کو
مسواک دی، وہ اپنے منہ میں چباتی تھیں اور پھر اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل تھا۔ معدے کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، فرشتوں کی رحمت ہوتی ہے، نماز کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے اور مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اس ایک مسواک کے علماء نے 70 فائدے لکھے ہیں۔ تو اتنی بڑی اہمیت ہے اس مسواک کی، جس کی آج کل کوئی قدر نہیں کی جاتی۔ بلکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فقہ اکبر کے اندر اور علامہ ظفر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مبادئ علوم الحدیث میں لکھا ہے کہ جو مسواک کی سنیت کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ تو اتنی معمولی سی نظر آنے والی سنت اتنی بڑی برکتوں والی ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ آج سے پہلے مسواک کا اہتمام نہیں کرتے تھے تو آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد آپ پر لازم ہے کہ آج ہی اپنے گھروں کے اندر سب کے لیے ایک ایک مسواک لازمی لا کر دیں، تاکہ اس سنت کو دوبارہ سے زندہ کیا جا سکے۔ تو اسی کے ساتھ امید کرتا ہوں یہ آج کی خوبصورت ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو دیجیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔